السلام علیکم یا ایھا آمنوا ان جاءکم فاسق۔ مفسرین کے نزدیک یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا کسی صحابی کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ میں نے ابھی درس قرآن کے اندر ایک بات کہی، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اللہ نے صحابہ سے فسق اور کفر کو کیا کر دیا تھا؟ دور کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی صحابی کو فاسق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا کہ اس آیت سے مراد یا اس آیت کا شان نزول ولید بن عقبہ کے بارے میں ہے۔ آپ تھوڑا سا واقعہ سمجھ لیں، پھر آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جسے زوال کا معنی عام آدمی کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ، لیکن کسی نبی کے لیے کریں گے تو پھر گمراہ معنی۔ اسی طرح فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سر عام نافرمانی کرنے والا ہو اور سر عام گناہ کرنے والا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق۔ فاسق کی تعریف پھر سارے کر لیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں جی؟ جو سر عام گناہ کرنے والا ہو اور صراحتاً گناہ کرنے والا ہو اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھلے عام گناہ کیا کرتے تھے۔ کہہ سکتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ کیا۔ اب باقی رہ گئی یہ بات کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد تھے حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کیا، پھر سارے احکامات سیکھے کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں جا کے زکوٰۃ جمع کیا کروں گا۔ جب زکوٰۃ کا مہینہ آئے، جب آپ کسی کو بھیجیں گے فلاں تاریخ میں بھیج دیجیے گا، ہم اس کو زکوٰۃ دے دیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ولید بن عقبہ ان کو بھیجا۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ولید بن عقبہ کو جس قبیلے کی طرف بھیجا وہ قبیلہ تھا قبیلہ بنو مستلق۔ عادل حملی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کان بینہ و بینہم عداوۃ، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے درمیان آپس میں کچھ عداوت پائی جاتی تھی، دشمنی پائی جاتی ہے، قبائل کی چلتی ہے۔ اللباب کی جلد نمبر 17 کے اندر عادل حملی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کان بینہ و بینہم عداوۃ فی الجاہلیت۔ اب یہ لینے تو چلے گئے، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہو یا عداوت چل رہی ہو تو دل میں ڈر تو ہوتا ہے نا، یار پتہ نہیں جاؤں گا کیا سلوک کریں گے، ایسا نہ ہو کہ مار دیں فلاں۔ تو وہ قبیلے والے آپس میں ایک روایت میں یہ آتا کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ابھی تک نہیں آیا تو پتہ نہیں ہم سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جی کیوں آپ کا قاصد نہیں آیا، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دور سے استقبال کے لیے وہ اپنے وہ ہتھیار وغیرہ سارے لے کر، جسے استقبال کے لیے قبائل کا رواج ہوتا ہے، وہ باہر آ گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ راستے سے ہی واپس چلے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دور سے دیکھا تو یہ سمجھے کہ وہ پرانی جو دشمنی تھی نا، یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ وہاں سے واپس جا کے لگے یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے لشکر بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے پوچھو کہ کیا مسئلہ پیش آیا۔ راستے میں حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے اور بنو مستلق کے جو صحابہ تھے وہ مل گئے۔ کہا نہیں ہم تو زکوٰۃ بھی دینے لگے تھے، ہمارے پاس تو کوئی قاصد نہیں ہے، ہم تو بلکہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، آیت مطلق ہے۔ اب یہاں معنی یہ کریں گے اگر آپ کے پاس آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص آ جائے جسے اجتہاد کی غلطی لگ جائے تو آپ اس کی بات کی تحقیق کر لیا کریں، صحابی کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن یہی فسق کا لفظ جب عام آدمی کے لیے بولا جائے گا تو وہاں صراحتاً گناہ گار یہ معنی کریں گے، صحابی کے لیے یہ معنی نہیں کریں گے۔ ان کو اجتہاد کے اندر غلطی لگی، اور محدثین بھی یہ کہتے ہیں ان کو اجتہاد کے اندر غلطی لگی، یہ تو تحقیقی ایک جواب تھا۔ دوسرا، اس میں جتنی روایات ملتی ہیں سوائے ایک روایت کے وہ بھی حسن درجے کی ہے، وہ بھی حسن ذات ہی نہیں بلکہ اس طرح کی حسن ہے کہ دوسری حدیثوں کو ملا کر حسن بنتی ہے، اور اس کے اندر بھی دو راوی ضعیف ہیں، ایک محمد بن سابق اور دوسرے راوی ہیں جو دینار کے والد ہیں عیسیٰ تو بالکل مجہول ہیں، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ باقی المعجم الکبیر للطبرانی کی دو روایات ہیں، وہ بھی کیا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا کسی ضعیف روایت کی وجہ سے کسی صحابی کو آپ فاسق نہیں کہہ سکتے جی۔